الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جمعۃ المبارک کے مختصر خطبے کے عنوان کے حوالے سے آج یہ موضوع میں عرض کروں گا جس کا نام ہے عمل تھوڑا اور اجر زیادہ. یعنی جس ٹاپک پر آج مجھے بات کرنی ہے، جو کچھ گوش و گزار کرنا ہے آپ کی خدمت اور سماعت کے حوالے، اس ٹاپک اور موضوع کا نام ہے عمل کم اور ثواب زیادہ. اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے فضل و کرم سے کام کی بات، نفع کی بات، حق بات، سچی بات، قرآن و حدیث اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کی بات بتانے کی توفیق دے. مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب سنجیدگی، متانت، دھیان سے سننے، بعدو پھر ایک ایک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. عقیدت اور محبت سے جمعہ کا دن ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خاموش میں، بہت زور سے نہیں، آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور پوری کائنات کے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو منشور اور جو دستور اور جو قانون عطا کیا ہے، اس قانون کو اور اس دستور اور منشور کو ہم اپنے شبدوں میں دین کہتے ہیں. ہم اپنے شبدوں میں یا لفظوں میں اسے کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں. اور دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن مشکل بات یہ ہے کہ دین اسلام کے بارے میں، مذہب اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے؟ لوگوں کی ذہن میں خاطر خواہ یہ بات پائی جاتی ہے. لوگ اس کو کلچر بھی کرتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈسکشن کی باتیں بھی آتی ہیں. چوک چوراہوں میں بیٹھ کر یا جب کبھی ان کو دین پر ابھارا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کی بات کہی جاتی ہے، تاکید و تلقین کی جاتی ہے، تب خال خال یہ بات سامنے آتی ہے اور سننے کو ملتی ہے کہ آج کے دور میں، غور سے سنیے گا، آج کے دور میں دین پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے. آج کے دور میں لوگوں کی ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے اور پھر سننے کو ملتی ہے، چونکہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپس میں اس بارے میں کہ آج کے دور میں دین پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے. دین پر عمل کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، دین پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ خام خیالی لوگوں کی ذہن میں اس طرح کی بات پائی جاتی ہے. لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسی ذہنیت رکھتے ہیں اور ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں. یاد رہے کہ جب کبھی منزل مشکل ہو اور آدمی وہاں پہنچنا چاہتا ہے اور خطرات ہے راستے میں،
تو اگر پہلے ہی اس کے خطرات کو، راستے کی منزل پہنچنے سے پہلے اس کی کٹھنائی سے اگر گھبرا جائے، لرز جائے، کانپنے لگے، ڈر جائے، بھے اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پہنچ پائے گا؟ ارے بتائیں نا بھائی، پہنچ پائے گا؟ اب جب کانپنے لگے گا نا تو پیر ہاتھ کانپے گا، تو آٹومیٹک اس کپکپی کی وجہ سے اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، اور رفتہ رفتہ اس کے من میں، دل و دماغ میں، ذہن میں ایک ہی سوال آئے گا، اور وہ سوال بھنور کی صورت اختیار کر کے اس کو گودے گا، دبائے گا، اور اس کو ٹارچر کرے گا مائنڈلی اعتبار سے کہ آپ اب پیچھے ہٹو، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے آگے جانا، آپ جاؤ گے تو کٹو گے، مرو گے، تمہارا نقصان ہوگا، تم وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ تو جس بندے کے دل و دماغ میں، ذہنیت میں، سوچ میں، خیالات میں، گمان میں یہ خیال ہو کہ آج کے دور پہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، وہ سن لیں، وہ جان لیں کہ دین بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے مقدس کتاب میں واضح طور پر ایکسپلیشن کے ساتھ، بالکل صاف ستھرے شبدوں میں اللہ نے بتلا دیا ہے اپنے کتاب عظیم میں، کتاب مبین میں، کتاب ہدایت میں، کتاب رحمت میں، کتاب شفا میں، کتاب برکت میں، ضابطۂ حیات میں اللہ فرماتا ہے کہ دین بہت ہی آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت والجلال نے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے دین میں کوئی مشکل اور تنگی نہیں رکھی ہے۔ بولے تو مطلب یہ شارٹ کٹ میں یا سادھارن شبدوں یا لفظوں میں کہ دین پر کوئی عمل کرنا چاہے، کوئی مسلمان دین پر، مذہب پر، شریعت کی باتوں پر، احکامات پر عمل کرنا چاہے، اور وہ شریعت کی بات اس کے لیے اتنا بھاری ہے کہ وہ عمل نہ کر سکے، اللہ نے دین میں کسی بھی حصے میں، کسی بھی حکم میں وہ بھاری پن، وہ بوجھ اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا بھاری پن سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، یسر یہ سین رے جس کے معنی آسان کے آتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے دین پر، کہ تم دین پر عمل کرو، اور یہ نہیں کہ تم تکلیف میں پہنچو، تمہیں مشکل ہو جائے، تم اتنا پریشان ہو جاؤ دین پر عمل کرتے ہوئے، نہیں۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ چاہتا ہے کہ دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسانی ہو، دین میں آسانی اللہ نے رکھی ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور دین میں اللہ نے مشکل نہیں رکھی ہے کہ کوئی بندہ دین پر عمل کرے گا اور وہ پریشان ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، نہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو، اس کا یہ مطلب کہ تم ظہر میں نماز کے لیے آؤ اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے ہی مسجد سے نکل سکتے ہو اور بیچ میں جا نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسا کہا؟ اللہ ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اللہ کریٹر ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تم فجر پڑھنے آئے ہو، اب عشاء کی نماز پڑھو گے، 5 نماز ہو جائے گی، اس کے بعد ہی تم مسجد سے نکل سکتے ہو، ورنہ نکل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، دیگر کام کاج کے لیے نہیں۔ دیگر کام کاج تو ہماری زندگی کی ایک ضرورت کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شبدوں میں کہا ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دین آسان ہے، سردی کا زمانہ چل رہا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھنڈی پڑتی ہے، سردی میں، ٹھنڈی میں، اور ٹھنڈ کے موسم میں گرم گرم رضائی میں گھر میں بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، فجر کی اذان، ادھر مؤذن ندا اور صدا لگا کر پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر وہاں اٹھ کر گرم بستر کو چھوڑ کر، گرم لحاف کو چھوڑ کر ٹھنڈی میں بندہ باہر نکلے گا، آ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، اور پھر ٹھنڈی میں وضو کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے راستے سے ہو کر آئے گا اور نماز پڑھے گا، تو یہ مشکل نہیں ہے۔
تو یہ ہماری سوچ اور بھرم ہے، غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، اس کے سوا اور کچھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو نماز کی لت جب لگ گئی ہے نا، تو ایک نشہ ہے نا، جس طرح کی نشہ چھا جاتی ہے، بھوک کا جو سسٹم اللہ نے رکھی ہے کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو بچہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانے دو، کم سن بچہ وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے اس کو بھوک لگی ہے۔ بڑے کو اگر بھوک لگی ہوتی ہے تو زبان سے وہ کہتا ہے کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، کھائیں گے۔ مگر یہ کہ جس طرح بھوک لگنے سے بندہ فوراً کھاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، ایسی لوگوں کو جو ہے نا عادت بھی لگی ہے، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگوں کی عادت آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جس طرح بھوک کی شدت کے مارے تڑپ کر بندہ رہتا نہیں، فوراً کھانا کھاتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں اور لوگوں کی ایسی عادت بھی ہے کہ جس طرح بھوک لگنے سے تڑپ کر بھاگ کر کھانا کھاتا ہے، ویسے ہی نماز کے ٹائم میں شدید بھوک کی طرح اس کو نماز کی بھوک رہتی ہے، وہ بھاگا آتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، آ کے فوراً مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا۔ اور پھر بھاری اور طاری اور مشکل اور یہ تمام چیزیں اس کو ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اس کو کچھ خیال نہیں رہتا، اس کو یہ دکھتا ہے کہ ابھی اگر نہیں پڑھوں گا تو قضا ہو جائے گا، اور جان بوجھ کر بغیر عذر شدید کے، بغیر بہت بڑی مجبوری کے نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اپنے وقت سے دوسرے وقت میں پڑھنا صحیح نہیں۔ تو یہ ہماری خام خیالی ہے کہ دین بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ اور دین پر عمل کرنا آسان ہے اور کتنا آسان ہے اور کیوں ہے، اور اس میں عمل تھوڑا بھی ہوتا ہے اور ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے ہیڈنگ میں بتایا تھا کہ آج میری تقریر کا عنوان یہ ہوگا کہ عمل کم اور ثواب زیادہ ہوتا نا بھائی۔ ابھی لوٹری چلی ہوئی ہے، 1 روپے کے لگاؤ اور 90 روپے پاؤ۔ کچھ لوگ ہمارے بیچارے تبلیغ والے سب کہتے ہیں کہ اللہ 1 کے بدلے 70 دے گا، تو صاحب کہنے لگے کہ بھئی 1 کا 70 ادھر تو 1 کا 90 مل رہا ہے، تو 70 کے چکر میں پڑے۔ اب سنو میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ اصول سمجھ لیں۔ دین اسلام اتنا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا خالق ہے، اتنا اپنے بندوں پر فضل اور کرم کا نچھاور کرتا ہے کہ ایک لفظ ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان کے معنی پاکی کے آتے ہیں، اور اللہ کو لفظ سبحان سے جوڑو گے تو میننگ بنے گا اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب ایک ہوتا ہے، ایک عیب وہ ہے جس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے، گندگی ہے اور چیزوں کی عیب، اور ایک عیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، غنی ہے، سب کو دینے والا ہے، اور اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ دینے والا ہے اور دیتے دیتے کمی آ جائے تو یہ عیب ہے۔ اللہ کے خزانے سے آپ کے پاس 100 روپے ہے، اس میں سے 10 روپے دے دے تو 10 کم ہو گیا، 90 روپے صرف بچیں گے۔ اللہ کے خزانے میں اگر کمی آتی ہے یا بڑھوتری ہوتی ہے تو یہ عیب ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال ہر عیب سے پاک ہے، گھٹنے سے بھی پاک، بڑھنے سے بھی پاک۔ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، عبارت پڑھوں گا تو وقت بالکل ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا، مختصر بات میں 2-4 اور خاص بات بتانی ہے۔ حدیث میں ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سارے جمع ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم میں آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ساری دنیا مل کر اگر اللہ کرنے پہ آ جائے، اللہ کو راضی کرنے پہ آ جائے، اللہ کی عبادت کرنے پہ آ جائے، اللہ کو خوش کرنے پہ آ جائے،
تو اس حدیث میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر اللہ اللہ کر لے، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے عبادت کر لے، اطاعت کر لے، ریاضت کر لے، تلاوت کر لے، ساری دنیا کی عبادت مل کر اللہ رب العزت کی شان میں بڑھوتری کرنا چاہے تو بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پوری دنیا مل جائے، سارے کفر کو جمع کر لیے جائے، ساری دنیا کے ملحدین جمع ہو جائیں اور سب مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اس کے سر پھٹ جائیں گے، زبان کٹ جائے گی، عمر بیت جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائیں گے۔ کتاب عظیم کے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے ملحد، مشرک، کافر، سارے دنیا کے منکرین، سارے دنیا کے لوگ جمع ہو کر انکار کرنے پہ آ جائے، اللہ کی ناشکری کرنے پہ آ جائے، اللہ کے نعوذ باللہ اس کی شان میں گستاخی کرنے پہ آ جائے، تو اللہ رب العزت والجلال کی شان میں کمی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہی ہے سبحان اللہ۔ تو خیر یہ ایک ضمنی بات آ گئی، میں نے کہا نا کہ بات میں بات آ جاتی ہے، یہ بات مجھے بتانا نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ میں نے ہیڈنگ پہ کہا تھا کہ آج تقریر کا عنوان ہے عمل تھوڑا سا اور ثواب اس پر زیادہ۔ ایک ورڈ ہے، ایک شبد ہے سبحان اللہ، دھیان سے سنیں، آپ کا دھیان ادھر ہوگا تو کچھ سمجھ میں آئے گی، ورنہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، جمعہ کو آ گئے، بیٹھ گئے، کیا بات ہوئی، کدھر کی بات ہوئی، کون سے بات پر عمل کرنا چاہیے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کچھ نہیں، دھیان رہا نہیں، جیسے آنا جانا لگا رہتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ دھیان رکھے، بہت پوائنٹ اور خاص بات بتانے چلا ہوں۔ ایک شبد ہے، ایک لفظ ہے سبحان اللہ، چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے کہنے میں منٹ بھی نہیں، بہت مشکل سے جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں 1 سیکنڈ لگے گا، 1 منٹ نہیں لگے گا، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، 1 ہی سیکنڈ لگے گا۔ نہیں تو آپ گھڑی کا سیکنڈ والا دیکھ لے کاٹا اور آپ ایک بار کہیں، 2 بار تو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں لگے گا سمے۔ اور سنیں مزے کی بات کہ سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا، مسجد میں ہی ہونا، قبلہ کی طرح جیسے نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کے ہی پڑھنا، اسی طرح جو ہے پاک اچھے لباس پہن کر ہی کہنا ضروری نہیں۔ ہاں یہ ادب ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے کے لیے باوضو ہونا، سبحان اللہ کہنے کے لیے پاک تک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ادب ہے، اللہ کا نام لے تو آپ باوضو رہیں، آپ پاک رہیں، یہ سب سے زیادہ افضل اور اتم ہے۔ لیکن اگر کوئی ناپاکی کے عالم میں بھی اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کہنے کی ممانعت نہیں ہے۔ سن رہے کہ نہیں؟ کبھی آپ بتاؤں کچھ اور سمجھو کچھ، یا آپ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی آج یہ کوئی نئی بات بتا رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت تحقیق کے بعد اتنا ساری کتابیں پہلے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد آ کے ادھر بولتے ہیں۔ تو دھیان سے سنیں، سبحان اللہ کہنے کے لیے پاک ہونا، اسی طرح باوضو ہونا، اسی طرح کپڑے پہن کے کہیں مسجد میں بیٹھنا، 2 زانو ہو کر بیٹھنا، بیٹھ کے ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی لیٹا ہوا ہے وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی کام کاج کر رہا ہے وہاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیں آپ، اور سبحان اللہ کہنے میں جس طرح 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے، منٹ بھی نہیں لگتا، اسی طرح سبحان اللہ کہنے سے دنیاوی اعتبار سے کسی کام کاج میں کوئی منفی اثرات، منفی بولے تو نیگیٹو اثرات بھی مرتب نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو آدمی بخار لگ گیا، سبحان اللہ کہہ دیا تو گھر برباد ہو گیا، نعوذ باللہ سبحان اللہ کہہ دیا تو 2 بندے میں لڑائی ہو گئی، ایسا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ سنیں کہ یہ سبحان اللہ اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن ثواب کا عالم کیا ہے سنیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے وہ جو اعمال سب کے تلیں گے، جس وزن میں
یعنی اس کو میزان کہا جاتا ہے عربی میں، اور اردو میں یا آپ اپنے شبدوں میں اس کو کیا بولتے ہیں جس میں تولتے ہیں؟ ترازو۔ ترازو کہہ لیں، اسی کا جو ہے نا اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو میزان بنے گا۔ تو میزان میں جو اعمال تلے گا، میارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ ایک دفعہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ جو ترازو جس میں سب کے اعمال نامے تلیں گے، وہ جو بندے کا اعمال نامہ تلے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس کا میزان، اس کا ترازو آدھا بھر جائے گا۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کوئی کہتا ہے، الحمدللہ کہنے میں بھی 1 سیکنڈ یا اس سے کم ہی لگے گا، کہہ دیا تملأ المیزان، اس کا پورا میزان، پورا ترازو بھر گیا۔ اب سوچیں، ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں۔ اور سنیں آگے، سنیں پتے کی بات، مزے کی بات، کہ وہ جو اعمال نامہ تلے گا جس کو میزان بھی کہتے ہیں اور آپ اپنے شبدوں میں جس کو ترازو کہتے ہیں، اس ترازو اور میزان کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، سیدنا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، ان کی بھی ایک داستان ہے، لیکن بس اتنا سن لیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ رب العزت والجلال سے معلوم کیا کہ اللہ آپ ہمیں بتائیں یا دکھائیں کہ وہ جو اعمال سب کا تلے گا جس کو میزان یا ترازو کہتے ہیں، وہ کتنا بڑا ہوگا، ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ مشرق اور مغرب سے وہ مغرب مراد نہیں جو عصر کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے، یہ شمال، اتر، جنوب، دکن والا تو سمجھتے ہی ہوں گے، تو وہ مراد ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت والجلال نے وہ جو ترازو، وہ جو میزان جس پہ اعمال نامہ تلتا ہے، تلے گا، وہ جب دکھایا تو ایک ایک پلڑا اتنا بھاری، اتنا وزنی، اتنا بڑا دکھایا گیا، کما بین السماء و بین المشرق والمغرب، کہ گویا کہ جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان، اسی طرح مغرب اور مشرق کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ، اتنا دوری، اتنا بڑا دکھایا گیا۔ جب داؤد علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ نے دکھایا اور داؤد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر کو، آگے کی بات سنیں، فَلَمَّا رَآهُ غشیٰ علیہ، جب یہ منظر دیکھ لیا کہ اتنا بڑا ہے، جب اتنا بڑا ہوگا تو کتنا اعمال رکھا جائے گا تب نہ برابری ہوگی، تو دیکھ لیا، دیکھ کے غشیٰ علیہ داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے کہ اللہ ولی تو ولی، نبی تو نبی، پوری دنیا مل کر آ جائے اور سب کے اعمال، نیک کام اگر ایک اس پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ وہ پلڑا اتنا بڑا ہوگا، وہ وزن کرنے والا اتنا بڑا ہوگا، وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آگے کی بات سنیں، فلما افاقہ، جب اس بے ہوشی سے ہوش آتے ہیں، افاقہ ہوتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام قالا فرماتے ہیں، الذی یقدر، وہ کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، ان یملأک کفۃ الحسنات، کس کے اندر اتنی طاقت ہے، کس میں اتنی جرت ہے، کون اتنا نیک ہے، کون اتنا بڑا عابد ہے، کون اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے اور اتنی عبادت گزار ہے، اور اس کی نیکی اور عبادت اور ثواب کا عالم یہ ہوگا کہ اتنا بڑا پلڑے کو، وزن کرنے والے ترازو کو، میزان کو اپنے نیک عمل سے بھر لے گا، اور پھر اللہ اس عمل کے بدلے میں اس کو تولے گا، اور وہ
اس کا نیک عمل زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسی بات پر ان کو جو ہے نا بڑی حیرت ہوئی، اسی بات پر وہ بے ہوش بھی ہو گئے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں یا داؤد، اے میرے پیارے، میرے چہیتے، میرے لاڈلے دلارے داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک پاک پیغمبر سے کہا، داؤد یاد رہو انی رضیت من عبد، میں جس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، فملأتہ، میں جو ہے جس سے بھی راضی ہوتا ہوں اس کے اس اعمال نامے کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس کی نیکی کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس سبحان اللہ کے بوجھ کا عالم یہ ہوگا کہ اتنا بڑا ترازو جو ہے نا اس کے سامنے جھک جائے گا، یہ اس بات پر کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے گا۔ ہم اس کو ہلکے میں لیتے نہیں لیتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، شارٹ کٹ میں اس کو بتا دیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا تھا، جلدی جلدی سنیں آپ، اڑ رہا تھا۔ ایک دیہاتی آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اڑتے ہوئے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت جلدی میں بتا رہا ہوں۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اڑتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار ان کی زبان سے سبحان اللہ نکل گیا، اور یہ جو دیہاتی جو کھیت میں کام کر رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا تھا، اڑتے ہوئے دیکھا، اس دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ۔ ان کی زبان سے نکلی یہ آواز جو انہوں نے سبحان اللہ کہا، اس کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کی کانوں تک پہنچتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے نیچے ہوتا ہے اور فوراً پوچھتے ہیں کہ مجھے سبحان اللہ کی آواز سنائی دی، کیا وہ سبحان اللہ آپ ہی نے کہا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں کہا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے اس لیے کہا تھا کہ آپ کی جلالت شان، آپ کی بزرگی اور آپ کا بلند مرتبہ کو دیکھ کر، آپ کی عظمت کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے فوراً کہہ دیا سبحان اللہ۔ جب میں نے سبحان اللہ کہا آپ کی جلالت اور عظمت کو دیکھ کر، تو میری یہ حیرانی کا یہ عالم ہے۔ اب آپ بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً کہتا ہے کہ تجھے میری جلال، میری عزت اور اسی طرح میری عظمت، اسی طرح اللہ نے مجھے جو فضیلت اور جو بلند مقام عطا کیا ہے، جو سلطنت، جو حکومت، جو دولت عطا کی ہے، اس کا احساس تو تمہیں ہے، لیکن اس کا احساس تمہیں نہیں ہے کہ تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، وہ سبحان اللہ کا وزن کا اور اس کی نیکی کا اور ثواب کا اور اس کے بھاری پن کا عالم یہ ہے کہ میری ساری سلطنت، حکومت، دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تمہارے ایک مرتبہ سبحان اللہ جو تم نے ابھی کہا ہے اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ میری سبحان اللہ، میری جو سلطنت اور حکومت ہے یہ سب کے سب ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن تم نے جو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہا ہے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس کا عمل باقی رہے گا، اس کا ثواب باقی رہے گا، اس کی نیکی باقی رہے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ سے ایک دفعہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اے میرے صحاباؤ، تم لوگ ہر روز یہ معمول بنا لو کہ روز رات کو تم اس وقت تک نہیں سو گے جب تک تم 10 قرآن پاک کے پاروں کی تلاوت نہ کر لو۔ 10 پارہ جب تک رات میں نہ پڑھ لو تم لوگ نہ سونا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے یک زبان ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک دن، ایک رات، 2 رات، 3 راتوں تک یہ کرنا، یہ عمل کرنا، یہ 10 پاروں کا پڑھنا تو ممکن ہے، سمبھو ہے، پاسبل ہے جو ہے، لیکن ہر رات کا، روزانہ کا، قیامت تک کا، جب تک زندگی باقی رہے گی تب تک یہ معمول بنا لینا کہ جب تک رات ہوتی ہے ہم رات کو اس وقت تک بستر میں نہ جائیں، سوئے نہیں جب تک 10 پارہ نہ پڑھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے کہا تھا کہ میری تقریر کا عنوان کیا ہے، یاد ہے؟ بعد میں سن لیجئے گا۔ تقریر کا عنوان عمل کم اور ثواب زیادہ۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحاباؤ، کیا تم لوگوں کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے اس صورت میں بہت بڑی بات کہی ہے اپنے بارے میں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی صورت کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو یاد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ ایک مرتبہ رات کو جو ہے نا اس کو پڑھ لیتا ہے یا دن میں پڑھ لیتا ہے تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ، ہم جو ہے نا اس پر عمل کریں گے۔ بھائی بات بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے، وقت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے وغیرہ وغیرہ، آپ تھوڑا وقت سے پہلے آئیں، کچھ کام کی بات آپ سنیں اور عمل بھی کریں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے، سمندر کی لہر جس طرح کہیں رکتی اور ٹھہرتی نہیں، اسی طرح ایک ایک قطرہ جس طرح برف پگھلتا ہے، ویسے عمر کا ایک ایک دن نکل نکل کے ہفتہ، مہینہ، سال بن بن کے نکل رہا ہے۔ پہلے آپ 10 سال کے تھے، 20 سال کے ہوئے، 25 کے ہوئے، 30 کے ہوئے، 50 کے ہوئے، 60 کے ہوئے، کوئی 65 کے، کوئی موت کے منہ میں ہے، کوئی کسی کے پیر چلنے کے لائق نہیں ہے، کسی کی آنکھیں جواب دے رہی ہے، کسی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو یہ بہتے دریا کی مانند عمر ایک ایک دن جس طرح برف پگھل کر ٹپک ٹپک کر ختم ہوتا ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، ویسے عمر بیت رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ آپ لوگ وقت سے پہلے آئیں، سنیں، عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، جو کچھ کہا گیا ہے ان باتوں پر بھی عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو بھی بات کہلوائی ہے اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق دے، تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔